نماز کے آداب میں سے ہیں ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا، اور یہ ٹوپی پہننا در حقیقت مسلمانوں کا شعار ہے اور صلاحائے امت کا ایک لحاظ سے نشانی اور علامت ہے، نیک لوگوں کی علامت، اور یہی اسلامی تہذیب اور کلچر اور تمدن ہے۔ اور ننگے سر رہنا اور کھلے سر گھومنا فرمایا یہ انگریزوں کا طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے ساری زندگی، نبی علیہ السلام نے کبھی بھی ننگے سر اور کھلے سر نہیں گھوما۔ صرف دو موقع پہ کتابوں میں دیکھا ہے، احرام کی حالت میں جو حاجی حج عمرے کے وقت جو سر ڈھانکتے نہیں ہیں، فرمایا ایک احرام کی حالت میں، اور دوسرا فرمایا جنگ کے موقع پہ۔ اس وقت نبی علیہ السلام زرہ وغیرہ پہنتے تھے، تو یہ دو موقع ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبسو قلنسوۃ بیضاء، نبی علیہ السلام سفید ٹوپی پہنا کرتے تھے۔ تو ٹوپی پہننا یا امامہ اور پگڑی وغیرہ پہننا یہ سنت اور نماز کے آداب میں سے، اس کو سنن زوائد کہتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا ما بیننا و بین المشرکین العمائم علی القلانسہ، کہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق یہ ہے، ہم پگڑی پہنتے ہیں تو اس کے نیچے ٹوپی بھی ہوتی ہے، یعنی مشرکین جو ہے وہ پگڑی تو پہنتے تھے لیکن اس کے اندر وہ ٹوپی وغیرہ نہیں پہنتے تھے۔ فی زمانہ دشمن صحابہ جو ہے، صحابہ کرام پر تبرہ کرنے والے اور گالم گلوچ کرنے والے اہل تشیع اور روافض میں بھی بعض یہ عادت ہے، وہ پگڑی وغیرہ تو پہنتے ہیں مگر اندر ٹوپی وغیرہ نہیں ہوتی۔ تو یہ ٹوپی پہننا اور سر ڈھانکنا، پگڑی وغیرہ پہننا فرمایا یہ سنن میں سے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور نماز کے ایک لحاظ سے آداب میں سے، بغیر کسی عذر اور مجبوری کے اگر کوئی ننگے سر نماز پڑھتا ہے، اس کو علماء نے مکروہ لکھا ہے، یعنی گناہ ہے۔ اور اس کے علاوہ عام حالات پہ بھی نبی بغیر ٹوپی کے ننگے سر نبی علیہ السلام نہیں گھوما کرتے تھے۔ جب عام حالات میں یہ حالت ہے تو خاص حالت پہ پھر کیا حالت ہوگی، کہ خاص حالت جو نماز کی کیفیت ہوتی ہے، تو وہ نماز میں فرمائے کہ آداب میں سے ایک استاد کے سامنے شاگرد بغیر ٹوپی کے نہیں آتا، ایک افسر کے سامنے کوئی ماتحت بغیر ٹوپی کے نہیں آتا، فوج ہے، فوج افسر کے سامنے اس کا کوئی عام سپاہی جو ہے وہ بغیر ٹوپی کے نہیں آتا۔ تو ہم اتنے بڑے شہنشاہ اعظم اور قادر مطلق بادشاہ اعظم احکم الحاکمین کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں تو بغیر ٹوپی اور ننگے سر اور کھلے سر ہم کیسے کھڑے ہوں؟ تو یہ ایک لحاظ سے انسانی زندگی ایک لحاظ سے نافرمانی کی طرف نظر آتی ہے۔ تو کوشش یہ ہو کہ نماز کے پورے آداب اور سنن اور رعایت کرتے ہوئے ہم نماز پڑھیں گے تو سارے فوائد، ثمرات اور برکات ہمیں نصیب ہوگی۔ یہ تو ایک لحاظ سے روحانی فائدے ہیں کہ اللہ راضی ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنانے سے، لیکن فی زمانہ سائنس کی آپ تحقیقات دیکھیں، سر ڈھانک کے گھومنا اور چلنا پھرنا، اس کو بھی لکھا ہے کہ انسان جو ہے وہ کینسر کی بیماری سے بچتا ہے، کیونکہ سورج کی تپش جو ہے وہ شعاعیں جو ہے ڈائریکٹ انسان کے سر پر پڑتی ہے اور سر اور بال پر۔ اب وہ سر اور بال اگر ٹوپی کے اندر ڈھکا ہوا ہو تو یہ انسان جو ہے فرمائے کہ کینسر جیسی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ بہت سارے فوائد ہیں، اس میں سے ایک فائدہ یہ لکھا ہے کہ کینسر جیسی بیماری سے اللہ تعالیٰ جو ٹوپی پہننے والے، سر ڈھانک کر چلنے والے، ان کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں۔ تو ننگے سر گھومنا بھی علماء نے اس کو گناہ لکھا ہے۔ تو کوشش یہ ہو کہ پورے آداب کے ساتھ نماز کے اندر تو ہم پوری کیفیت کے ساتھ اور خاص ہیئت کے ساتھ ہم شامل ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید ہے کہ پوری خوشخبریاں اور بشارتیں اور برکات اور فوائد ہمیں نصیب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ساری رعایت کرتے ہوئے نماز کی پابندی نصیب فرمائے۔